السلام علیکم، سچل نیوز کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ISPR کے مطابق آزاد جموں کشمیر کے صحافیوں نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے دفتر کا دورہ کیا۔ صحافیوں کے وفد نے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی۔ DG ISPR نے LOC اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر صحافیوں کو بریفنگ دی۔ میجر جنرل افتخار بابر نے بھارتی اشتعال انگیزیوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ دورے کے دوران صحافیوں کو LOC کی صورتحال اور سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا گیا۔ بھارتی فوج کی طرف سے مقامی آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے سے متعلق بھی تفصیلی طور پر آگاہی دی گئی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا PAF بیس قادری پر جاری آپریشنل مشقوں کا معائنہ۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اسکردو میں واقع PAF بیس قادری کا دورہ کیا۔ ایئر چیف نے بیس پر جاری مختلف آپریشنل سرگرمیوں بشمول جنگی جہازوں اور عملے کی فوری تعیناتی کا معائنہ کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کو بیس پر جاری تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے عملے کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیزی سے جاری تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ 650 ارب روپے میں سے صرف 18 ارب کراچی کے لیے رکھے گئے، یہ شہر کیسے ترقی کرے گا؟ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی مایوس کن ہے۔ ٹماٹر بحران کے 2 ماہ گزرنے کے بعد چینی کا بحران ہو گیا۔ اس حکومت میں پھر پیٹرول کا بحران شروع ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور ہمارے ملک میں عوام کو پیٹرول نہیں ملا۔ فی کلو آٹے کی قیمت میں 25 سے 30 روپے اضافہ ہوا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 101 سالہ بزرگ قیدی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی نے مہدی خان کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا، جس میں محکمہ داخلہ کو جیل مینول کے تحت درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 3 مارچ 2020 کو AIG پنجاب جیل خانہ جات عدالت میں پیش ہوئے۔ AIG نے بتایا کہ مہدی خان کی درخواست محکمہ داخلہ میں زیر التوا ہے۔ سری نگر میں قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فوج نے سری نگر کے نواحی علاقے رنبیر گڑھ میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق قابض فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا اور اس دوران داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ اس دوران دونوں نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے سائیکل سوار کا 500 روپے کا چالان کر دیا۔ سائیکل پر چیزیں بیچنے والے اقبال شاہد نامی شہری کو 500 روپے جرمانے کے ساتھ 20 روپے ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے افسر نے چالان میں سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل لکھا، جبکہ پولیس افسر نے اسے زبردستی چالان کی رسید دینے کی کوشش کی، جو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ سائیکل سوار نے پولیس افسر سے شکوہ کیا کہ اس کے گھر میں آٹا تک موجود نہیں اور وہ 500 روپے کہاں سے لائے گا۔ آئی فون بنانے والی کمپنی فاکسکون نے بھارت کے شہر چنئی کے قریب اپنے پلانٹ میں آئی فون 11 بنانا شروع کر دیے۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مقامی طور پر تیار کردہ کچھ یونٹ پہلے ہی ایپل کے اسٹورز پر بھیجے جا چکے ہیں، لیکن فی الحال ابھی پروڈکشن محدود ہے۔ دوسری جانب ایپل کمپنی کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز۔